اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينکث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ سورہ الفاتح آیت 10۔ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، پس جو عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ عہد شکنی کرتا ہے، اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے تو اللہ ان قریب اسے اجر عظیم دے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں میں اور قریش والوں میں وفود کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخر میں رسول اللہ کی طرف سے حضرت عثمان کو قریش کے ہاں بھیجا، اور ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو بات اڑی کہ حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ اس بنا پر خطرہ آ گیا سر پہ کہ اب شاید مشرکین ہمارے خلاف جنگ کرنے والے ہیں۔ یہ حرمت کا مہینہ تھا، اگرچہ حرمت کے مہینوں میں جنگ جائز نہیں ہے، مگر دوسرے فریق اگر جنگ کرے تو پھر اس وقت جواب دینا واجب ہوتا ہے، دفاع ضروری ہوتا ہے۔ اس بنا پر جنگ کا امکان سامنے آ گیا۔ مسلمان جنگ کے لیے نہیں گئے تھے اور جنگ کے لیے آمادہ بھی نہیں تھے، وہ عمرہ کے لیے گئے تھے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے تھے، لیکن جب صورتحال خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی تو اس وقت رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے بیعت لی کہ آئندہ کوئی شخص جنگ سے نہیں بھاگے گا۔ اس بات پر بیعت ہو گئی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ سب سے بیعت لے لی، اور اس بیعت میں رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے فرمایا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جنگ میں رسالت میں آپ نے کچھ سنگریزے جو ہے وہ پھینکے تھے دشمن کی طرف، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نہیں، اللہ پھینک رہا تھا۔ رسول کے عمل کو اللہ کا عمل قرار دے دیا۔ یہاں بھی رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دے دیا۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دے دیا۔ یہ بیعت جو ہے
اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی رسول اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا، گویا کہ یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ جنگ سے نہ بھاگنے کا جو بیعت ہے وہ اللہ کے ساتھ بیعت ہے۔ فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ، اور جو اس بیعت کو توڑے گا تو وہ اپنے آپ کے خلاف قدم اٹھا رہا ہوگا، ایک بہت بڑا جرم ہوگا۔ یعنی جو بیعت اللہ کے ہاتھ میں ہوئی ہے اس بیعت کا توڑنا کتنا بڑا جرم ہوگا، بہت بڑا جرم ہوگا۔ لیکن دنیا شاہد ہے، اس بیعت کے باوجود اس کے بعد فتح مکہ فتح ہو جاتے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد جنگ حنین کی جنگ میں مشرک لوگوں نے سب محاذ پر آئے تھے، بال بچے جانور وانور جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا سب کو لے کر محاذ پر آ گئے تھے، کوئی بھاگنے نہ پائے۔ جنگ حنین بہت معرکۃ العرا، بڑی جنگ ہوئی فتح مکہ کے بعد۔ اس موقع پر بھی سب بھاگ گئے تھے سوائے 12 افراد کے، باقی سب بھاگ گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابن عباس نے حوالہ دیا اس بیعت کا، لوگو تم نے اللہ کے ہاتھ بیعت کر رکھا ہے نہ بھاگنے کا، کہاں بھاگتے ہو؟ فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ، یہ بیعت توڑنے والے جو ہے وہ اپنے خلاف قدم اٹھا رہے ہیں۔ یہ بیعت توڑنے والے ان کا حشر بھی بہت برا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد توڑا ہوگا۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ان فی النار لمدینۃ یقال لها الحصینہ، جہنم میں ایک شہر ہے اس کو حصینہ کہتے ہیں۔ فلا تسألونی ما فیہا، کیا تم پوچھتے نہیں ہو اس شہر میں کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا فقیل له ما فیہا یا امیر المومنین، کیا کون لوگ ہوں گے وہاں پہ؟ قال فیہا ایدی الناکثین، بیعت توڑنے والوں کے ہاتھ ہوں گے اس میں۔ بہت سے لوگوں نے بیعتیں توڑی ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمار کا جو قاتل ہے وہ بھی اس بیعت میں حاضر تھا۔ حضرت عمار کے بارے میں رسالہ آپ کی طرف سے نص ہے، نص صریح، قاتل عمار فی النار، عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، تدعونہم الی الجنہ ویدعونک الی النار، تو ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ تم کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ جی، وہ حضرت عمار کا جو قاتل ہے ابو العتادیہ نام، وہ اس بیعت میں شامل تھا، اور ان کے بارے میں رسالہ آپ کی طرف سے نص صریح موجود ہے۔ بہت سے موقعوں پر جو ہے
اصحاب رسول کے بارے میں اس قسم کے مواقع سامنے آتے ہیں۔ براء ابن عازب ایک صحابی جلیل القدر ہے۔ اس سے کسی نے کہا تم بہت خوش قسمت ہو، رسول اللہ کی صحبت حاصل رہی بیعت رضوان میں، تم شامل تھے وغیرہ وغیرہ فضائل بیان کیا۔ براء ابن عازب نے کہا سن کے، کہا یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے ولیکن احدثنا احداثا، ہم نے رسالۃ مآب کے بعد بہت کچھ خلاف ورزیاں کی، لیکن جن لوگوں نے اس بیعت کو نہیں توڑا ان کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جس نے وفا کیا، وَمَنْ أَوْفَى، جس نے وفا کیا اس عہد کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے بیعت میں، اس بیعت کے وفا کیا، خلاف ورزی نہیں کی، یہ بیعت نہیں توڑی، اس بیعت کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اس کو عظیم اجر دے گا۔ جس اجر کو اللہ عظیم کہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ یہ بیعت نہ توڑنے والوں کے لیے ایک بڑی فضیلت ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، علیہ ہوتا ہے، علیہ کیوں؟ یہاں دو توجہ ہے، ایک توجہ تو یہ کہتے ہیں علی ہوا تھا اور ہوا کی جگہ ہو آیا ہے اس لیے ہو رکھا ہے۔ دوسری توجہ یہ کی ہے کہ علیہ کے بعد اگر حرکت ہے تو علیہ ہوتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ مثلا، ہی کے بعد لعن متحرک ہے، حرکت ہے کے بعد حرکت ہے، زیر زبر پیش ہے تو علیہ ہوتا ہے، لیکن اگر علیہ ہے کے بعد ساکن ہے تو علیہ ہوتا ہے، اور یہاں پر علیہ اللہ ہے، اس لیے یہاں پر علیہ کہا ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ صحرا نشین جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ جلد ہی آپ سے کہیں گے ہمیں ہمارے اموال اور اہل عیال نے مشغول رکھا، لہٰذا ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کہہ دیجیے اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہو، بلکہ اللہ تو تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، رسالۃ مآب کے ساتھ جنگ میں نہ نکلنے والے لوگ، یہ صحرا نشین لوگ تھے، من الاعراب، ان کو اعراب کہتے ہیں، صحرا نشین۔ وہ لوگوں نے رسالۃ مآب کے ساتھ جنگ میں جانے سے وہ کر دیا، پیچھے رہ گیا، تو رسالۃ مآب کو ان کا عذر سامنے آنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے
سیقول، یہ پیچھے رہنے والے جو بادیہ نشین صحرا نشین ہیں وہ آپ سے کہیں گے، جی ابھی کہا نہیں، کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمارے مال اور اہل و عیال نے ہم کو مشغول رکھا، فرصت نہیں ملی، ان کو نہیں چھوڑ سکتے تھے ہم، اس لیے آپ کے ساتھ ہم جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ وہ یہ کہیں گے شغلتنا، صحرا نشینوں کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آگاہ کر دیا کہ وہ یہ بات کہیں گے۔ فاستغفر لنا، ہمارے لیے آپ استغفار کریں، ہم معاف کریں اللہ تعالیٰ ہم کو۔ یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، زبان سے ایسی باتیں کر رہے ہوں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ دلوں میں تو کیا بات تھی اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سامنے کون رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے؟ اگر تم کو ضرر پہنچانا چاہے اللہ یا تم کو فائدہ پہنچانا چاہے اللہ، تو اللہ کے فیصلے کے سامنے کس کے بس میں ہے رکاوٹ ڈالنا؟ ممکن نہیں ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ کو خبر ہے تمہارا کیا وہ عمل تھا، تم نے جان بوجھ کر جنگ میں شرکت نہیں کی، پیچھے رہ گئے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا وزین ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ پیغمبر اور مومنین اپنے اہل و عیال میں کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، اور تم ہلاک ہونے والی قوم ہو۔ ان لوگوں نے تو یہ عذر پیش کیا نا، شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہمارا مال و اہل جو ہے اس میں آپ مسرور رہ گئے، اس لیے جنگ میں شرکت نہیں کی۔ ہاں، امر واقع یہ ہے کہ ان لوگوں کو گمان تھا، یہ گمان یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان کو یہ تھا کہ یہ جو گئے ہیں یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے واپس۔ ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم، وہ اپنے بال بچوں کے پاس واپس نہیں آ سکیں گے، یہ اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت صائب فیصلہ ہے کہ ہم بچ جائیں گے، وہ جو گئے ہیں وہ نہیں بچیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ خام خیالی جو ہے وہ بہت مزیدار تھا ان کے لیے کہ مسلمان لوٹ کر نہیں آئیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم نے بدگمانی کر رکھا تھا۔ كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، ہم نے ایسے کفار کے لیے دھکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں نہیں گئے اور پیچھے رہ گئے، اور ان کے ایمان کا یہ حال تھا۔
آخر میں ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ جنگ میں نہ جانا ان کے عدم ایمان کی دلیل ہے۔ یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ جنگ کو چھوڑ دیتے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں جاتے، وہ ان کے عدم ایمان کی دلیل ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہرباں ہے۔ یہ کل کائنات اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، پورے کائنات کے اوپر ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے لیے آسان ہے، ممکن ہے کہ وہ جس کا چاہے بخش دے، معاف کرے، وَيُعَذِّبَ مَن یشاء، جس کو چاہے عذاب دے۔ اس میں یغفر کا ذکر پہلے آیا، یعذب کا ذکر بعد میں آیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحم کو اپنے اوپر واجب گردانا ہے۔ اللہ کو کسی احکام کے تحت واجب حلال حرام جائز ناجائز کرنے والا کوئی نہیں ہے، خود اللہ اپنی ذات پر یہ حکم لاگو کیا ہے، خود اللہ اپنے کتب ربکم علی نفسہ، کتبہ واجب گردانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو۔ یہ اتنا عظیم مہربان ذات ہے اللہ تعالیٰ، جس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بھی ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیمہ اور مہربان ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ غنیمت لینے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے جلد ہی کہنے لگیں گے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلیں، وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ کہہ دیجیے اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ پھر وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ دراصل یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ سیقول المخلفون، ایسا واقعہ بھی پیش آنے والا ہے کہ یہ پیچھے رہنے والے جو ہیں آپ سے، یہ حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہ جانے والے لوگ جو ہیں، وہ حدیبیہ کی صلح کے بعد، پہلے بتایا آپ کو، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت سے راستے کھل گئے اور بہت سے علاقے فتح ہو گئے، اور اب صلح کے فضا میں علاقے فتح ہو رہے تھے، تو اس وقت یہ جو تھے صحرا نشین جو پیچھے رہ گئے تھے، اس جنگ میں شرکت نہیں کی تھی،
اب وہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، چونکہ دیکھا کہ جنگوں میں بڑی کامیابیاں مل رہی ہے، بڑی غنیمتیں ہاتھ میں آ رہی ہیں، خصوصاً جنگ خیبر میں۔ جنگ خیبر صلح حدیبیہ کے بعد پیش آئی، اور خیبر فتح ہونے کے بعد جو ہے بہت مال اور دولت ہاتھ آیا، بلکہ ازواج رسول کا کہنا ہے کہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جی، یہ صورتحال تھی۔ تو اس وقت یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، چونکہ اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها، تم غنیمت لینے کے لیے جب جانے لگو تو وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو بھی ساتھ لے چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جا سکو گے، لن تتبعونا، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گے۔ تو وہ کہیں گے یہ دیکھو یہ حسد کرتے ہیں، ہم کو بھی غنیمت میں حصہ ملنے سے حسد کرتے ہیں، اس لیے ہم کو ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں۔ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان سے پہلے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جنگ میں شرکت نہ کرنے والے لوگ اب آئندہ جنگوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔